چھڈ گیو سجنا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے کہ کئی لوگوں نے حضور کی آمد سے پہلے حضور کا انتظار کیا ہے۔ باقی لوگوں کا تعارف ان کے دنیا میں آنے کے بعد ہوتا ہے، حضور کا تعارف پہلے ہوا، اس لیے کئی لوگ حضور کے انتظار میں تھے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹا تو مجوسی کا تھا، ایران کا رہنے والا تھا، لیکن مجھے حق کی تلاش تھی، میرا دل حق کے لیے بے چین اور بے تاب تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں گھر سے نکل کھڑا ہوا، ایک پادری کے پاس چلا گیا، اس کی خدمت کرتا رہا۔ جب وہ پادری فوت ہونے لگا تو اس نے میری تعریف کی، کہا کہ بیٹا تو نے میری بڑی خدمت کی ہے۔ تو میں نے پادری کو کہا کہ میں اب کہاں جاؤں گا، تو اس نے مجھے ایک دوسرے پادری کے پاس بھیج دیا۔ فرماتے میں وہاں رہا، وہاں بھی اس کی بڑی خدمت کی۔ جب وہ مرنے لگا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اب میرا کیا ہوگا۔ اس نے کہا کہ تو بڑا لائق بچہ ہے، تو نے بڑی خدمت کی ہے، تو ایسے کر سیدھا یثرب یعنی مدینے میں چلے جاؤ، آخری نبی کے ظہور کا وقت قریب ہے، وہاں رہ کے ان کا انتظار کرنا۔ تو میں نے اس پادری سے کہا کہ میں نے حق کی تلاش کے لیے بڑی زندگی لگا دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بڑی لمبی ہے، 350 سال سے زیادہ علماء نے آپ کی عمر لکھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے تبع تابعین میں سے ہیں۔ تو اس پادری کو میں نے کہا کہ میں نے بڑی زندگی گزار دی ہے حق کی تلاش کے لیے، تو اب مجھے کوئی نشانی بتائیں کہ تاکہ میں بھٹک نہ جاؤں۔ تو اس پادری نے مجھے 3 نشانیاں بتائیں کہ اس نبی کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ وہ صدقہ قبول نہیں فرمائیں گے، دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ ہدیہ کو قبول کر لیں گے، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ ان کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، بالوں کا ایک گچھا ہوگا جہاں لکھا ہوگا محمد رسول اللہ۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں قافلے کے ساتھ مدینے کی طرف ہو لیا۔ جب میں یثرب جو کہ مدینہ بعد میں بنا، فرماتے ہیں کہ میں جب وہاں پہنچا تو ایک یہودی نے مجھے زبردستی پکڑ کے اپنا غلام بنا لیا۔ فرماتے ہیں کہ میں بھی جو ہے نا حضور کے انتظار میں تھا، تو میں نے دل میں کہا کہ حضور کی انتظار اور محبت میں کسی کا غلام بننا بھی مجھے منظور ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرا جسم تو اس کا غلام تھا، لیکن میری روح کسی اور کی غلام تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی کھیتوں میں باغات میں کام کرتا تھا، لیکن انتظار حضور کا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب مدینہ کے لوگ صبح صبح سارے کام کاج چھوڑ کے جو ہے قباء کی بستی کی طرف چلے جاتے اور وہاں گھاٹیوں اور پہاڑ کر مکہ کی طرف دیکھتے رہتے۔ میں نے جب پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ آخری نبی جو ہے دنیا میں مبعوث ہو چکے ہیں اور ان قریب وہ مدینے آنے والے ہیں، تو لوگ جو ہے ان کی انتظار میں وہاں جاتے، پہاڑیوں پر بیٹھے ہیں۔ کچھ دن یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا ہر طرف نعرے گونج رہے تھے، یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے تھے، اور بچے اور بچیاں یہ گا رہے تھے، طال البدر علینا من ثنیۃ الوداع واجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں نے لوگوں سے پوچھا کہ اب کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا کہ وہ نبی جس کا انتظار تھا وہ تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے مالک سے چھپ چھپاتا حضور کے پاس جاتا تھا، حضور کی زیارت کرتا تھا، باتیں سنتا تھا، دل تو مچل رہا تھا کہ کلمہ پڑھ لوں، لیکن سوچا کہ پہلے وہ 3 نشانیاں پوری کر لوں پھر کلمہ پڑھوں گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن کھجوریں لی اور دل میں جو ہے نا صدقے کا ارادہ کیا، اور پھر حضور کی بارگاہ میں لے گیا اور میں نے عرض کی کہ یہ میری طرف سے صدقہ قبول کریں۔ حضور نے فرمایا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، ہم صدقہ قبول نہیں کرتے ہیں، ہم صدقہ نہیں کھاتے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی دل میں مطمئن ہوئے کہ میری پہلی نشانی پوری ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد پھر کھجوریں لی، دل میں ارادہ کیا کہ میں یہ کھجوریں حضور کی خدمت میں ہدیہ پیش کروں گا۔ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوں اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ میری طرف سے ہدیہ قبول کریں۔ تو حضور نے بخوشی وہ ہدیہ قبول فرما لیا۔ 2 نشانیاں پوری ہو گئیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بڑی بے چتابی سے تیسری نشانی کا انتظار کر رہا تھا۔ میرا جو ہے نا یہ میری خواہش تھی کہ کبھی چادر جو ہے ہوا کی وجہ سے اڑے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں مبارک سے کپڑا ہٹے تاکہ میں مہر نبوت کی زیارت کروں اور میں حضور پہ کلمہ پڑھ کے حضور پہ ایمان لے آؤں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے مالک کے باغ میں کام کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام وہاں تشریف لائے۔ میں بڑا خوش ہوا اور آج میری خواہش تھی، میرے دل میں تمنا اور آرزو تھی کہ کاش کہ آج ہوا کا جھونکا آئے اور یہ کپڑا ہٹائے اور میں مہر نبوت کی زیارت کروں، کہ اچانک آقا علیہ السلام نے القا الی رداء، حضور نے اپنی چادر میری طرف پھینکی اور آپ نے ارشاد فرمایا
انظر الی ما امرت بہ، فرمایا کہ دیکھ تجھے جو حکم دیا گیا تھا دیکھ لے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں نے مہر نبوت کی زیارت کی اور اسی وقت میں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ حاضرین محترم، اندازہ لگائیں، دیکھیں کہ آج ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے تو اللہ پاک نے ہمیں اسلام عطا فرما دیا، ورنہ لوگوں نے اسلام کے لیے کتنی کوششیں کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی حق کی تلاش کے لیے گزاری، لوگوں کی غلامی قبول کی، لوگوں کی خدمت کرتے رہے کہ مجھے حق مل جائے، اور آخر کار ان کو حق ملا، اور حضور علیہ السلام کے عظیم ترین صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور یہ وہ خوش نصیب ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا السلمان منا اہل البیت، لوگو یہ سلمان اہل بیت سے ہے۔ یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ سلمان ایرانی النسل ہے، فارسی النسل ہے، مدینے میں اس کا کوئی نہیں، فرمایا جس کا کوئی نہیں ہوتا میں مصطفیٰ اس کا ہوتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا میں حضور کی محبت عطا فرمائے، آخرت میں حضور کی شفاعت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔